تعلق سے ہٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، اللہ کا تعلق اگر ہمارے اندر پیدا نہیں کریں گے تو حالات اور بھی ہم پر اور ہماری مسلمانوں پر اور بھی برسیں گے، اور بھی حالات آئیں گے۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکے سے نکالا گیا اور صحابہ اکرام کو اس پر کرنے پر مجبور کیا گیا، جو حالات آج سے 1400 سال پہلے مکی زندگی کے اندر گزری ہوئی تھی، وہی حالات کو اس وقت دہرایا جائے گا۔ تو اس لیے امت کو اس وقت سب سے بڑی چیز جو اسلام ہمارے سے مطالبہ کر رہا ہے، اسلام ہمارے سے جو مطالبہ کر رہا ہے اور اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے، جسے کہ اللہ کے نبی ایک سورت کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اسلام اگر مسلمان اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، اللہ کو جو 30 پارے اللہ نے نازل کی ہے، بس اس میں سے ایک سورت کو نازل کر دیتا، سورہ والعصر نازل کر دیتا، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے وہ ایک سورت کافی تھی، جس کو قرآن نے بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ پورے کے پورا خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن 4 لوگ اس کے اندر محفوظ ہیں، 4 لوگ ان خسارے سے ہٹے ہوئے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہٹے ہوئے ہیں، حالات سے ہٹے ہوئے ہیں، اپنے اوپر آنے والی بلایاں اور مصیبات سے یہ لوگ اس سے دور ہو چکے ہیں، پاک ہو چکے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے اللہ رب العزت سچے پکے ایمان والوں کے ان حالات سے دور رکھیں گے۔ وعملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، آگے اللہ نے فوراً یہ بھی بیان کیا، صرف ایمان رکھ کر میں مسلمان ہوں بس جاؤں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اچھے اعمال کے ساتھ اس کی زندگی گزارنا آدمی کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اعمال کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، صرف ایمان رکھ لینے سے اعمال مکمل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ نے تشریح کی ہے، علماء نے تشریح کی ہے، اپنے ایمان کو اور اعمال کو اگر بچانا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی دعوت کو لے کر آگے بڑھو، اعمال کی دعوت کو لے کر چلو، اعمال کی دعوت کو لے کر آگے بڑھو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہر جگہ جا کر حق کی دعوت کو پہنچاؤ، حق بات بتاؤ۔ حق بات کیا ہے؟ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی حق بات ہے، یہی عمل والی زندگی حق ہے، یہی اپنے عمل کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی دعوت دینے پر آپ کو حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس وقت میں آپ کو صبر کرنا ضروری ہے، اور صبر جب آپ کا ہوگا اللہ رب العزت فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے اس ایک سورت کے اندر انسان کے دنیاوی اور اخروی زندگی کے خلاصے کو بیان کیا ہے۔ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو، دنیا کے حالات سے اگر دوچار ہونا چاہتے ہو، دور ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہو، تمہارے لیے ایمان شرط ہے، اس کے ساتھ میں اعمال شرط ہے، اور ان ایمان اور اعمال کی دعوت کو لے کر چلنا تمہارے لیے شرط ہے، اور اس کے اوپر جو حالات اور مصیبتیں آئیں گے اس کے اوپر اپنے آپ کو مستقیم رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم لوگوں کو یہ صورت بھی پکار کر اس عمل پر لانے کے لیے ہر اسلام کے دائرے میں چلنے والے ہر آدمی کو یہ صورت بھی پکار کر کہہ رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے، آپ اپنی زندگیوں کے اندر میری اس صورت کو نازل کر لیں، داخل کر لیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بس انسان کو پورا قرآن عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے قرآن پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انسان نے اس وقت کے اس دور کے ہر آدمی نے، اللہ نے جس کو عقل دے رکھی ہے، اسلام کی توفیق سے اللہ نے اسلام کی دولت سے جس کو نوازا ہے، اگر اس آدمی نے اس صورت کو اپنی زندگی کے سامنے رکھ کر گزارنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت ایسے آدمیوں کی برکت سے امت کے سارے حالات کو سازگار کرے۔ تو لہٰذا حالات کا جو حل ہوگا صرف دعوت ہی کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے حالات کے سفر کے دفاع کے لیے، حالات کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام نے صرف دعوت کا سہارا نہیں لیا، عبادت پہلے تھی، دوسرے نمبر پر دعوت تھی۔ اگر ہم لوگ دیکھیں بدر کی تاریخ شروع کریں، بدر کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیار تو کیا تھا کہ حالات آنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مجمع کو تیار کر کر کھڑا کیا تھا، لیکن عبادت کی تھی، ایک درخت کے نیچے آ کر اللہ کے پاس میں مانگا تھا۔ الدعاء مخ العبادت، تمام عبادتوں کے اندر کی مغز ہے دعا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر دعا مانگی تھی،
اللہ میری اس امت کو، میرے اس مجمع کو، میرے اس جماعت کو تو حفاظت کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعوت دینے کے لیے رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات میں اے اللہ عمر بن خطاب کو، عمر بن ہشام کو اے اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز کرو۔ رات میں دعا ہو رہی ہے، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کے ذریعے سے دعائیں ہو رہی ہیں، صبح میں جا کر دعوت دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج اس وقت امت کو عبادت پر لانا ضروری ہے، مسجدوں سے ان کے تعلق کو جوڑنا ضروری ہے، مسجدوں کے دروازے تک ان کو لے کر آنا ہے۔ اسی لیے آج سے تقریباً 50 70 80 سال پہلے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، آج اگر وہ جملے پر عمل ہو گیا، آج اگر وہ جملے پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت ہمارا یہ حالات، اس وقت جو اسلام پر جو حالات آئے ہوئے ہیں اللہ سیکنڈوں کے اندر دور کر سکتے ہیں۔ حضرت جی نے کہا تھا امت کا فارغ وقت اگر مسجدوں کے اندر لگ گیا، اللہ باطل کے سارے پلانوں کو ختم کر دیں گے، باطل کی ساری طاقتوں کو ختم کر دیں گے، باطل کے سارے پروپوگیٹوں کو اللہ رب العزت سیکنڈوں کے اندر چکنا چور کر دیں گے۔ کہ اس وقت بتاؤ امت کا فارغ وقت کہاں لگ رہا ہے؟ بےہودہ چیزوں کے اندر امت کا فارغ وقت لگ رہا ہے، فضول باتوں کے اندر امت کا فارغ وقت لگ رہا ہے، غیبت اور چغلی کے اندر امت کا فارغ وقت لگ رہا ہے، امت کی عورتوں کا فارغ وقت دوسروں کے خلاف بولنے میں لگ رہا ہے، اور امت کے نوجوانوں کا وقت اس وقت یہود اور نصارہ کی ایجاد کردہ عادت کے اندر اپنے وقت کو لگا رہے ہیں، اور امت کی شہزادیوں کا وقت، لڑکیوں کا وقت، جن کی پردے کے بول بولے جاتے تھے، جن کی عفت کے بول بولے جاتے تھے، جن کے پردے کے بول بولے جاتے تھے، جن کے شرم اور حیا کے گیت گایا جاتا تھا، آج امت کے حالات اتنے تک آ گئے ہیں، آج ہر عورت اپنے عفت اور اپنے پردے سے دور ہو چکی ہے۔ یہ حالات اب نہیں آئیں گے، حالات ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ حالات بتائیے آپ، امت اس وقت اپنے فارغ وقت کو بیکار، فضول، نغول اور حرام چیزوں کے اندر لگا رہی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اپنے محلوں کا جائزہ لیں اس وقت، امت کا حال۔ پہلے زمانے کے اندر نوجوانوں کے ہاتھوں کے اندر تسبیح ہوا کرتی تھی، قرآن ہوا کرتا